السلام علیکم۔ حضور اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں آج ایک ولی اللہ کا واقعہ سناؤں۔ جب صحابہ اکٹھے ہوئے تو حضور نے فرمایا کہ ایک بادشاہ ایک ملک پر حکومت کرتا تھا۔ وہ اپنے جادو کے زور پر حکومت کرتا تھا۔ اس نے ایک جادوگر رکھا ہوا تھا جو اس کو جادو بتاتا، وہ جادو کے زور پر حکومت کرتا۔ اب جادوگر بوڑھا ہونے لگا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں اب بوڑھا ہونے لگا ہوں، میرا وقت قریب ہے، پتہ کوئی نہیں کہاں کب مر جاؤں، تو اب میرے پاس ایک نوجوان بھیج۔ بادشاہ نے اپنی رائے میں سے چن کر فطرتی بچہ جادوگر کے پاس جادو سیکھنے کے لیے بھیج دیا۔ وہ بچہ جب جادوگر کے پاس جانے لگا تو راستے میں ایک راہب تھا جو انجیل جانتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتیں، ان کی تعلیمات لوگوں تک پہنچاتا۔ وقت گزرتا گیا، بچہ جادو سیکھنے جاتا تو لوگوں کا مجمع راہب کے پاس اکٹھا دیکھ کر وہاں بھی کچھ وقت گزارتا۔ جب بچہ وہاں بیٹھتا تو اس سے رب کی باتیں اچھی لگنے لگیں، وہ باتیں اس کے دل میں گھر کرنے لگیں۔ اب بچہ مسلمان ہو گیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ بچہ کہتا ہے کہ میں آزما کر مسلمان ہوا۔ اب بچہ کہتا ہے کہ میں ایک دن جادو سیکھنے جا رہا تھا تو راستے میں ایک بہت بڑا اژدہا تھا۔ میں نے کنکر اٹھایا اور دل میں خیال کیا کہ اگر جادوگر سچا ہے تو یہ اژدہا مر جائے۔ میں نے وہ کنکر اس اژدہا کو مارا لیکن اژدہا کو کچھ نہ ہوا۔ تو پھر ایک دوسرا کنکر اٹھایا اور دل میں خیال کیا کہ اگر عامل سچا ہے تو یہ اژدہا مر جائے۔ تو میں نے وہ کنکر مارا اور اژدہا مر گیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ بچہ مسلمان ہو گیا۔ بچہ مسلمان ہو گیا تو بادشاہ نے بچے سے پوچھا کہ تو اپنا زیادہ وقت کہاں گزارتا ہے؟ تو یہ بات آتے ہی بچہ بات کو گول کرتا اور کوئی نئی بات شروع کر دیتا۔ بادشاہ کا جو وزیر تھا وہ نابینا ہو گیا۔ کسی نے کانوں کان وزیر کو بتایا کہ اس طرح ایک بچہ ہے، اس کے پاس جا۔ وزیر بچے کے پاس پہنچا۔ اس نے بچے سے کہا کہ تم مجھے شفا یاب کر دے۔ بچے نے کہا کہ شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، شفا تو ملے گی، لیکن جس نبی کا کلمہ میں پڑھتا ہوں، جس کا میں غلام ہوں، اس کا غلام تجھے بھی ہونا پڑے گا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے کلمہ پڑھاؤ، مجھے شفا یاب کر دو۔ اب اس نے وزیر کو کلمہ پڑھایا، اللہ تعالیٰ نے اس کی نظر ٹھیک کر دی۔ وزیر واپس بادشاہ کے پاس گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ تمہاری نظر کیسے ٹھیک ہوئی؟ وزیر نے کہا کہ میرے اللہ تعالیٰ نے میری نظر ٹھیک کر دی ہے۔ فرمایا میرے رب نے میری سن لی ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ تو بادشاہ کو بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا کہ میرے سوا بھی کوئی رب ہے تیرا؟ اس نے اس پر تشدد کیا تو وزیر نے بچے کا پتہ بتایا۔ بادشاہ وزیر بچے کو پکڑ کر لایا اور بچے پر تشدد کیا تو بچے نے راہب کا پتہ بتایا۔ بادشاہ نے راہب کو بھی مروا دیا اور نابینا شخص کو بھی۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ بچے کو لے جاؤ اور پہاڑی سے نیچے دھکا دے دو۔ سپاہی بچے کو لے گئے تو بچے نے کہا کہ اے اللہ، میرے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے انہیں اپنی ذات کے جلوے دکھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ تمام سپاہی وہیں مر گئے۔ بچہ پھر واپس بادشاہ کے پاس آیا۔ ایمان دیکھیے اس بچے کا۔ قرآن مجید پر ایمان لانے والوں کے حوصلے ہمیشہ بلند رہتے ہیں۔ بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اگرچہ اس وقت انجیل کا دور تھا۔ بچے نے بادشاہ سے کہا کہ لو، میں پھر واپس آ گیا، میرے خدا نے مجھے بچا لیا ہے۔ تو بادشاہ نے سپاہیوں سے کہا کہ اسے کشتی میں بٹھاؤ اور دریا کے درمیان جا کے اسے کشتی سے نیچے دھکا دے دو۔ سپاہی اسے لے گئے۔ جب دھکا دینے لگے تو بچے نے کہا کہ اے اللہ، میرے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے انہیں اپنی ذات کے جلوے دکھا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ بہت تیز طوفان آیا اور وہ تمام سپاہی ڈوب کر ختم ہو گئے۔ بچہ پھر واپس بادشاہ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ دیکھ، میں پھر واپس آ گیا ہوں، میرے خدا نے مجھے بچا لیا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ تم مصیبت کیا ہے، تو کیسے مرے گا؟ اس نے کہا کہ میں تجھے بتاتا ہوں کہ میں کیسے مروں گا۔ اپنے ملک کے تمام لوگ اکٹھے کر ایک جگہ۔ تو بادشاہ نے لوگوں کو اکٹھا ہونے کا حکم دیا۔ مجمع اکٹھا ہو گیا۔ بچے نے کہا کہ مجھے ایک درخت سے باندھ دو۔ بچے نے تمام مجمع سے بات کرتے ہوئے کہا، بادشاہ مجھے مروانا چاہتا تھا لیکن مجھے مار نہیں سکا، تو اب میں اسے بتاؤں گا کہ میں کیسے مروں گا۔ بچے نے بادشاہ سے کہا کہ تیر چلاتے وقت میرے اللہ تعالیٰ کا نام ضرور لے تو میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے اللہ کا نام لیا۔ اللہ کہہ کر اس نے تیر چلایا جو بچے کی پیشانی پر جا لگا اور بچہ وہیں شہید ہو گیا۔
تو وہاں جمع تمام مجمع نے اسلام قبول کر لیا اور وہاں موجود تمام لوگ مسلمان ہو گئے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت اور ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک ضرور کر دیجیے گا تاکہ آئندہ ایسی اسلامک ویڈیوز آپ تک لازماً پہنچ سکیں۔ ویڈیوز کو سکپ مت کیا کریں۔